انشاءاللہ یہ ہماری مجلس جو ہے وہ لائیو آن لائن جائے گی، آن ایئر جائے گی. تو میں نے جیسے کہ ٹائم بتایا بھی تھا کہ 9:30 بجے ہماری اس امام بارگاہ میں شروع کریں گے اور 10 بجے آن ایئر جائے گی. تو دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین اور مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو. جو مومنین اور مومنات پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں، فرش عزا کو بچھائے ہوئے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں امام مظلوم کا، امام زمانہ کو، بی بی کو، پروردگار ان کے پرسے کو، ان کی عزاداری کو، ان کے ماتم کو اور ان کی عبادت کو شرف قبولیت بخشے. دعا ہے پروردگار تمام مومنین جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں. مجھے کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور بہت سے لوگوں نے آج بھی فون کیا، جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. دعا ہے پروردگار جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی جو گھریلو پریشانیاں ہیں، کاروباری مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، پروردگار سب کی مشکلات کو ختم کر دے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں پروردگار کہ ہمارے بزرگ اس ادارے کی رونق ہیں. دعا ہے پروردگار یہ رونق ہمیشہ قائم رہے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ کر سکیں. بر محمد و آل محمد صلوات. مزید آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ پوری انسانیت، پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہے. پروردگار پوری دنیا کو اس سے نجات دے، اور خاص طور پہ جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہیں اور اس کے علاوہ عمرے کے متمنی ہیں، جن کی خواہش ہے کہ زیارات پہ جائیں، اربعین پہ جائیں، اور ایک خاص تڑپ ہے جو ہر سال اربعین پہ جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ سوال ہے کہ اس سال کیسے وہ اربعین پہ جائیں گے. پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کو اس سال جس طرح وہ پہلے سے وہاں جا کے امام مظلوم کا پرسہ بی بی کو دیتے ہیں، ان کو ان کی زیارت کے لیے جو دل میں خواہش رہتے ہیں، پروردگار ان کو زیارت پہ لے کے جا اور ان کی خواہش پوری ہو. بر محمد و آل محمد صلوات. آج درخواست ہے کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے، ہماری شیعہ قوم کے جو شہداء ہیں ان کے لیے، اور ہمارے اس ادارے کے پرانے خدمت گزار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سید خلیل شاہ صاحب، سید سخاوت شاہ صاحب، سید فدا شاہ صاحب، صابر انکل اور ڈاکٹر ممتاز علی، اس کے علاوہ جتنے حاضرین مومنین یہاں پہ ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے، اور جن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ان کی ارواح کو اصال کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر دیں. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم بینهم انک علی کل شیء قدیر. اور محمد و آل محمد صلوات. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پروگرام کو 9:30 بجے یا 9:30 پہ شروع ہونا تھا، لیکن چونکہ آپ مومنین یہاں پہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے اور حدیث قصہ اور زیارت عاشورہ بھی ہو چکی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس مجلس کو منقطع نہ کریں اور اس کو جاری رکھیں، اس لیے میں نے آ کے شروع کر دیا. ہم اب ہمارے جناب علی نجفی صاحب جو روزانہ تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور پھر سے ایک دفعہ تلاوت کلام مجید کریں اور اس مجلس کو آگے بڑھائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. صلوات. بار دیگر صلوات. مومنین، آج کا جو پروگرام ہے اور کل روز عاشور کا جو پروگرام ہے اس کی میں تفصیلات آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور جب مومنین پھر زیادہ تعداد میں آئیں گے پھر میں دوبارہ سے اس کا اعلان کر دوں گا. آج انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ 11:30 بجے ختم ہوگی، لیکن اعمال جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے. ہمیں محدود وقت ملا ہے یہاں پہ عزاداری کے لیے، تو اس کے بعد آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں یا جہاں بھی کہیں اور پرسہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ چلے جائیں. اور انشاءاللہ 3:45 پہ صبح پھر سے اذان علی اکبر کے جو مخصوص مجلس ہے اس کا آغاز ہوگا، جس سے ذاکر اہل بیت جناب سید حسنین عباس بخاری صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ مصائب بیان کریں گے. اور آپ سے درخواست ہے کہ 3:45 پہ آپ تشریف لے آئیں، اور یہ مجلس صبح کی نماز تک جاری رہے گی. انشاءاللہ نماز جو ہے وہ باجماعت ہوگی. اور جو سحری نیاز ہوتی ہے، جو فاقے کی نیاز ہوتی ہے، وہ آپ چونکہ یہاں پہ کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ گھر سے وہ نیاز جو ہے وہ کر کے آئیں. اور کل جو اعمال ہیں روز عاشور کے وہ بھی امام بارگاہ میں نہیں ہوں گے، جو روایتاً ہم یہاں پہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے گھروں میں کریں. اور انشاءاللہ 1:45 پہ یعنی 1:45 پہ نماز ظہرین ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مجلس کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فاقہ شکنی کے لیے نیاز دی جائے گی، وہ بھی آپ یہاں پہ تناول نہیں فرمائیں گے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں یا گاڑی میں بیٹھ کے آپ فاقہ شکنی کریں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور اس کے بعد شام غریبہ کی جو مجلس ہے وہ مغربین نماز ہوگی اپنے وقت پہ یہاں پہ، اور 8:21 پہ مغربین کی نماز ہے. اور اس کے بعد 8:45 پہ مجلس شام غریبہ کا آغاز ہو جائے گا. اور کل جو مجلس شام غریبہ ہے اس میں صرف جینٹس آ سکتے ہیں، جبکہ دن کی جو مجلس ہے اس میں لیڈیز اور جینٹس، مومنین اور مومنات جو ہیں وہ شریک ہوں گے. اور صرف ممبرز کے لیے بالکل اوپن ہے، یعنی جو ممبرز رجسٹر کر چکے ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دونوں طرف یعنی مومنات کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی 50-50 کی گنجائش موجود ہے. جو پہلے آئیں گے انشاءاللہ ان کو جگہ مل جائے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. اور ہمارے احسن بھائی جو پاکستان میں اسیران ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے لیے جو بے گناہ قیدی ہیں شیعہ قوم کے، ان کے لیے ہمیشہ ہر سال یہاں پہ ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، اور ان کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سال بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف نہیں لائے، اور ہمارے پاس چونکہ وقت بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ حسب روایت پریزنٹیشن دیتے، اس لیے جو مومنین بھی کسی طرح سے بھی جو اسیروں کے لیے پاکستان کے لیے احسن بھائی کو ڈونیشن دیتے ہیں، وہ اسد بھائی باہر انہوں نے ان کے لیے ایک باکس رکھا ہوا ہے، آپ ان کو اس سلسلے میں ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور جو مومنین اس ادارے کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، اسد بھائی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، پلیز آپ ان کو جا کے ڈونیشن دیجیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اپنی جانب سے حاضری، اور اس کے بعد میں جناب محسن ہاشمی صاحب سے درخواست کروں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اگر حیات سے ظلمت کو دور کرنا ہے، رگوں میں عشق الہی کا نور بھرنا ہے،
بقائے ذات کے دریا میں جو اترنا ہے، رہے یقین پہ جو مومن کی موت مرنا ہے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، جو چاہتے ہو سند تم کو با وفا کی ملے، رضا نبی کی ولا تم کو مرتضیٰ کی ملے، تمہاری فکر کو خیرات سیدہ کی ملے، در حسین سے قوت تمہیں خدا کی ملے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور دل و نگاہ میں بس رنگ پارسائی ہو، جو چاہو آنکھوں میں عرفاں کی روشنائی ہو، جو چاہو فکر حسینی ہو کربلائی ہو، جو چاہو مقصد شبیر تک رسائی ہو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، جو چاہتے ہو کہ عرفان کربلا ہو نصیب، جو چاہتے ہو کہ عرفان کربلا ہو نصیب، کمال صدق کی منزل کا راستہ ہو نصیب، عطائے شہ سے شہیدوں کا مرتبہ ہو نصیب، خدا کے دین پہ مٹنے کا حوصلہ ہو نصیب، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، جو چاہتے ہو کہ یہ دل بنے عزا خانہ، روش حسینیوں دنیا سے ہو جدا گانا، جو چاہتے ہو کہ یہ دل بنے عزا خانہ، روش حسینیوں دنیا سے ہو جدا گانا، اگر ہے آرزو یہ زندگی ہو شاہانہ، در حسین پہ بیٹھے رہو فقیرانہ، جو چاہتے ہو کہ یہ دل بنے عزا خانہ، روش حسینیوں دنیا سے ہو جدا گانا، اگر ہے آرزو یہ زندگی ہو شاہانہ، در حسین پہ بیٹھے رہو فقیرانہ، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور ستمگروں کے مقابل صفے بناتے ہوئے، ارادے خاک میں باطل کے تم ملاتے ہوئے، حسین والوں کی صورت قدم بڑھاتے ہوئے، رجز کے رنگ میں یہ مرثیے سناتے ہوئے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور حصار توڑ دو نفرت کا کربلا آؤ، حصار توڑ دو نفرت کا کربلا آؤ، شعور لینے محبت کا کربلا آؤ، کھلا ہے باب یہ رحمت کا کربلا آؤ، اور یہی ہے راستہ جنت کا کربلا آؤ، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور خطا کے دام سے حر کی طرح نکلتے ہوئے، خطا کے دام سے حر کی طرح نکلتے ہوئے، کریم آقا کے خیمے کی سمت چلتے ہوئے، خطا کے دام سے حر کی طرح نکلتے ہوئے، کریم آقا کے خیمے کی سمت چلتے ہوئے، نجات پاتے ہوئے حریت میں ڈھلتے ہوئے، رخ حیات پہ خاک شفا کو ملتے ہوئے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور خدا نے تم پہ جو واجب کیے وہ کام کرو، خدا نے تم پہ جو واجب کیے وہ کام کرو، تو آؤ سجدہ گزاروں میں اپنا نام کرو، صفے نماز پہ مجلس کا اہتمام کرو، ہر ایک سجدے میں شبیر پر سلام کرو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور مقطع کا بند ہے کہ ردائے ثانی زہرا کا مرتبہ کیا ہے، ردائے ثانی زہرا کا مرتبہ کیا ہے، مقام حضرت عباس با وفا کیا ہے، حسین کون ہے، سجدہ ہے کیا، خدا کیا ہے، کھلے گا تم پہ یہ سجاد کربلا کیا ہے، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، علم کے سائے میں تم بیعت حسین کرو، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اگر یہاں پر غلام جابر صاحب ہیں، انہیں میں نے کہا تھا کہ 9:30 بجے پہنچ جائیں، وہ تو تھوڑے سے لیٹ ہیں، چلیں شاہ صاحب تسی کچھ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر دیگر صلوات۔ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا جناب محسن ہاشمی صاحب سے آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام بلند تر صلوات۔
ایک منقبت کے چند اشعار اور اس کے بعد مصیبت کے چند الفاظ. ایک مرتبہ باوجہ بلند صلوات پڑھ لیجیے. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے حیدر جانے. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے حیدر جانے. کفر اگر ہے ذکر علی کا تو کافر جانے حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے. اور اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں میں. اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں میں. نام علی ہے میری زباں پر، خنجر جانے حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے، حیدر جانے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. پر محمد والے محمد صلوات. اور شیر خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کر ماں نے بھیج دیا. شیر خدا کا پوتا ہے یہ کہہ کر ماں نے بھیج دیا. لڑتا ہے اب کیسے رن میں اصغر جانے حیدر جانے. لڑتا ہے یہ کیسے رن میں اصغر جانے حیدر جانے. صلوات پڑھ لیجیے. شب عاشور ہے اور آپ کے امام، ہمارے امام سید المرسلین کے محبوب حسین چند لمحوں کے مہمان. اور آج کی جو رات ہے یقیناً ہم فضائل پڑھتے ہیں اس لیے کہ فضائل سے کچھ حوصلہ مل جاتا ہے لگاتار مصائب کے درمیان. لیکن آج کی جو مصیبت کی رات ہے یہ وہ رات ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈائلاگز، گفتار ہوئی. کچھ اصحاب حسین کی گفتار ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی، کچھ حسین کی مولا عباس سے گفتگو ہوئی. لیکن ایک گفتگو ایسی ہے جو 4 سالہ سکینہ سے امام نے کی. وہ گفتگو کیا ہے؟ سماعت فرمائیے گا. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا،
ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ شاہ نے بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، شاہ نے بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا ہے کیا حال میری ماں ہے لکا، اور جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اور سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، اور گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، اور وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اور پھر امام نے شہزادی کو حوصلہ دیا۔ حوصلہ دینے کے بعد شہزادی نے آخری الفاظ کیا کہے؟ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، اور تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور محمد والے محمد
صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. میں بہت شکر گزار ہوں جناب محسن ہاشمی صاحب کا کہ شروع ہو گیا ہدایت. پر محمد و آل محمد صلوات. میں شکر گزار ہوں محسن ہاشمی صاحب کا کہ انہوں نے آ کے بارگاہ محمد و آل محمد میں بہترین حاضری دی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر رانا عشرت صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی میں نے 9:30 بجے اور 10 بجے کے درمیان کہا تھا، اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو وہ پلیز آ جائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. مومنین جو بھی یہاں ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں، اسد بھائی یہاں پہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ ڈور ہال ہے اس میں جناب امجد شاہ صاحب کلیکشن کر رہے ہیں. جو لوگ بھی احسن بھائی کو بھی اور اس ادارے کو بھی ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں، پلیز وہ جمع کروا سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. میں صرف یہ انتظار کر رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. 10 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، تو جو پڑھنے والے تھے وہ ابھی نہیں آئے، اور پروگرام میں نے وقت سے 10 منٹ پہلے شروع کر لیا. چونکہ آپ یہاں پہ تشریف فرما تھے، تو اپنی جانب سے بارگاہ محمد و آل محمد میں حاضری دیتا ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات. دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ. لگتے رہے تماچے، لگتے رہے تماچے، روتی رہی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ. جائیں گے کب وطن کو عابد سے پوچھتی تھی، گھر لوٹنے کے ہر دم وہ خواب دیکھتی تھی. حسرت یہ دل میں لے کر، حسرت یہ دل میں لے کر ہی مر گئی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ. جائیں گے کب وطن کو عابد سے پوچھتی تھی، گھر لوٹنے کے ہر دم وہ خواب دیکھتی تھی. حسرت یہ دل میں لے کر، حسرت یہ دل میں لے کر ہی مر گئی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ. 6 ماہ کا وہ اصغر چھوڑائی کربلا میں، بھائی جوان اکبر چھوڑائی
کربلا میں، ملنے کبھی نہ ان کو، ملنے کبھی نہ ان کو، پھر جا سکی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ۔ ظالم نے در اتارے، کانوں سے خون بہایا، جب فوج اشقیاء نے خیموں کو تھا جلایا، دریا کی سمت رو رو، دریا کی سمت رو رو، تکتی رہی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ۔ کربل میں کر دیا تھا کیوں ہم کو بے سہارا، قیدی بنے ہیں ہم جو، کیا جرم تھا ہمارا، شاید کہ سوچتی ہے، شاید کہ سوچتی ہے یہ آج بھی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ۔ اور یہ بات سنیے گا، اپنوں کو حال غم کا سارے سنا چکے تھے، آزاد ہو کے قیدی سب گھر کو جا چکے تھے، زندان میں مقید، زندان میں مقید ہے آج بھی سکینہ، اپنوں کو حال غم کا سارے سنا چکے تھے، آزاد ہو کے قیدی سب گھر کو جا چکے تھے، زندان میں مقید، زندان میں مقید ہے آج بھی سکینہ، دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ غلام جابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ اسلام پیش کریں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، رک جا حق سغرا کو مدینے سے بلا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ڈرتی ہوں کہ جنازہ پہ تیرے تیر نہ برسے، تصویر محمد تجھے
آنکھوں میں چھپا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. ماہ کو غم فرصت کے اندھیرے ہی بہت ہیں. تھم جاؤ کیول لیل کی زلفوں کو سجا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا پردہ نہ بچے گا. کافی ہے کہ میں چادر زہرا تو بچا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. اے لال تیرے بیاہ کو زینب کو تھا ارمان. ان خون برے ہاتھوں میں میں مہندی تو لگا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے. تابوت پہ پھولوں کا میں صحرا تو چڑھا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. رک جا حق سگرا کو مدینے سے بلا لوں. ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. درود محمد والے محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. جن لوگوں نے ابھی ہدایت ٹی وی دیکھنا شروع کیا ہے اور یہ 8-10 بجے ہمارا ٹائم تھا، دعا ہے کہ پروردگار جو بھی مومنین اور مومنات گھروں میں بیٹھ کے ہماری اس مجلس کو دیکھ اور سن رہے ہیں، پروردگار سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو مومنین یہاں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اپنی میڈیکل ہیلتھ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا اپنی ایج کی وجہ سے، ایج لمٹ کی وجہ سے، ہمیں ان کے دکھ کا، ان کی اذیت کا احساس ہے. پروردگار ان کی اس عبادت کو جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں قبول فرمائے. اور یہ ایک بہترین وقت ہے ان کے لیے کہ بی بی کو بیٹھ کے امام زمانہ کو بیٹھ کے امام مظلوم کا پرسہ گھروں میں بیٹھ کے پرخلوص طریقے سے دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اور جیسا کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پرسے دے رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں. پروردگار سب کی عبادت کو، سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. پھر سے آج کے پروگرام کی اور کل کے پروگرام کی تفصیلات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. آج جو مجلس 11:30 بجے بند ہوگی، ختم ہوگی، اور اس کے بعد تمام مومنین گھروں کو چلے جائیں گے.
جو ہر سال ہم یہاں پہ شب بیداری کرتے ہیں وہ اس سال ممکن نہیں ہو سکے گی. ہمیں اس کی اجازت نہیں ملی. اتنے لمبے ٹائم کے لیے ہم عزاخانہ نہیں کھول سکتے, امام بارگاہ نہیں کھول سکتے. اس لیے صبح 3:45 پہ پھر سے مجلس کا آغاز ہوگا, اور وہ مجلس جو ہے اذان علی اکبر سے مخصوص مصاحف کی مجلس ہوگی, اور انشاءاللہ صبح نماز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو اعمال ہیں روزے عاشور کے وہ بھی کل نہیں ہوں گے, جو حسب معمول ہم کرتے ہیں. آپ گھروں سے اعمال کر کے آئیں گے, اور انشاءاللہ 1:45 پہ دوپہر مجلس کا آغاز ہوگا. پہلے نماز ظہرین ہوگی اور اس کے فوراً بعد مجلس کا آغاز ہو جائے گا. انگلش لیکچر ہوگا 20 منٹ کا, اور ذاکر اہل بیت سید حسنین عباس بخاری صاحب پڑھیں گے, اور حجت اسلام قبلہ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے. اس میں لیڈیز اور جینٹس یعنی مومنین اور مومنات دونوں شرکت کریں گے. ممبرز جو ہیں وہ خصوصی طور پہ ضرور تشریف لائیں. ان سے درخواست ہے کہ جنہوں نے رجسٹر کیا ہے وہ تشریف لائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید گنجائش ہے 50 لیڈیز کی اور 50 جینٹس کی. جو پہلے آئیں گے انشاءاللہ ان کو جگہ مل جائے گی. اور شام غریبہ کی مجلس جو ہے وہ بعد از نماز مغربین ہوگی. 8:21 پہ مغربین ہے, اور شام غریبہ کی مجلس کا آغاز 8:45 پہ ہوگا. یہ صرف جینٹس کے لیے ہے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اور آج انشاءاللہ شبیہ جھولا ارشد علی اصغر برآمد ہوگی, اور آج جھولا جو ہے وہ مومنین کے درمیان بھی لایا جائے گا, کیونکہ بہت سے مومنین نے کہا ہے کہ ان کی کچھ منتیں ہیں, کچھ نیاز وہ دینا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم اس کو جھولے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا کسی بھی زیارت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس وجہ سے وہ نیاز اپنی نہیں دے سکتے جو ان کی منتیں ہیں. تو درخواست ہے کہ جو صرف نیاز دینا چاہتے ہیں وہ صرف جھولے کو ٹچ نہیں کریں, صرف اپنی نیاز اس میں ڈال دیں. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے جن لوگوں نے خواہش کی تھی, کیونکہ پورا سال وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جھولے پہ ان کی منتیں ہوتی ہیں. تو جن کی بھی منتیں پوری ہوئی ہیں اور جو اس میں جھولے میں اپنی نیاز دینا چاہتے ہیں وہ پلیز اس جھولے کے قریب جا سکتے ہیں. باقی حسب معمول جیسے آپ 3-4 دنوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. پروردگار اس کا آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے, جس کی وجہ سے ہم اس عشرہ محرم کو کامیاب کر سکے. یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. اور یہ آپ تمام مجالس 10 دنوں سے مسلسل ہدایت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. ہم ہدایت ٹی وی کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہماری ان مجالس کو لائیو نشر کر رہے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اور ہمارا ہدایت ٹی وی ایک طویل عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ مذہب حقہ کی خدمت کر رہا ہے, اور ہم محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچانے کا کام کر رہا ہے. پروردگار ان کو مزید ترقی دے. آپ سے درخواست ہے کہ ان کے مستقل ممبر بنیں اور اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ ہدایت ٹی وی کو دیں. پر محمد و آل محمد صلوات. میں درخواست کروں گا رانا عشرت صاحب سے کہ آئیں, تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں مختصر نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. آج کی رات کسی کے پڑھنے کی یا سننے کی نہیں, آج تو ویسے ہی مومن کا دل اتنا پسیجا ہوتا ہے کہ, لیکن چند اشعار میں عرض کر دیتا ہوں. اور جیسے جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج کی رات میں فضائل کی کوئی بھی نہ روائی پڑھتا ہوں اور نہ ہی کلام پڑھوں گا. اب درود بھیجے محمد والے محمد. عطرت سے محبت بھول گئے وہ اجر رسالت بھول گئے. عطرت سے محبت بھول گئے وہ اجر رسالت بھول گئے. بس غار حرا ایک یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے حیدر کی عنایت بھول گئے. کعبہ کی فضیلت یاد رہی حیدر کی ولادت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا حیدر سے روایت بھول گئے.
या रब कुशाए निकाब रुखे जुल जलाल हो, कायम खुदा की सल्तनत लाजवाल हो, बख्ते बशर के नजम का उजे कमाल हो, अब के ज़हूर महदी बरहक का साल हो, परचम उठे जहां में शाहे मशरकैन का, इस साल इंतकाम हो खूने हुसैन का। दो तीन अशार शहजादा अली असगर के हजूर। गो जिस्म कद सूरत वन्नास से कम था, गो जिस्म कद सूरह वन्नास से कम था, खुतबा न मगर हजरत अलियास से कम था, गो ज़ेरे अबा आज ज़रा प्यास से कम था, ताकत से न अकबर से न अब्बास से कम था, असगर ने लड़ाई के नए कानून बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में जाए। असगर तेरी गर्दन में जो नावर सा गड़ा है, अब तक तेरी माँ के कलेजे में गड़ा है, ये जुल्म ज़माने के जालिम से कड़ा है, छोटा सा मकतूल मगर तीर बड़ा है, लाचार बहन खाक पे सोती है अभी तक, असगर तेरी माँ धूप में रोती है अभी तक। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कारवाए अज़म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शनावर था वो हुसैन, अब भी जो महवे दर से मुहब्बत था वो हुसैन, आदम की जो दलीले शराफत था वो हुसैन, वहद जो एक नमूना है ज़िब्हे अज़ीम का, अल्लाह रे इंतखाब खुदाए हकीम का। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ले मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, अब्बास नामदार हैं ज़ख्मों से चूर चूर, इस पैकरे रज़ा को हमारा सलाम हो, असर की नन्ही जान पे लाखों दरूद हों, मज़लूम बेगुनाह को हमारा सलाम हो, नासिर वलाए शाह में कहते थे बार बार, मेहमाने करबला को हमारा सलाम हो। हम लोग मातम करते हैं, कुछ लोग इतराज़ करते हैं, उनके लिए ये चंद अशार है, तो उसके बाद इजाज़त। गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो टोको, गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो टोको, यूसुफ भी जिंदा हैं यूं गम नहीं करते, आदम ने तो हव्वा के लिए पीटा है सीना, समझाओ इन्हें जिंदों का मातम नहीं करते, हमजा तो शहीदों के सरदार हैं लेकिन करते ना मोहम्मद तो चलो हम भी ना करते, हक बात है बस बुग़्ज़े अली का ये चक्कर, तुम इसलिए मातम शब्बीर नहीं करते। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इसके साथ ही मैं मुल्तमस हूँ ज़ाकिर अहल बैत सैयद हसनैन अब्बास बुखारी साहब की खिदमत में आएँ और आज की शब आशूर की मुनासबत से मसाइब बयान करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अपने अपने मरहूमीन दी बुलंदी दरजात वास्ते भी बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाह
12ਵੇਂ ਆਕਾ ਦੀ ਆਮਦੋ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, اسم اعظم نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب، علی دی ادھیاں راضی ہوں انشاءاللہ، کائنات وچ کسے دا غم نہ ویکھو۔ الذی کالا وقت وداعہ من الخیام یا زینب، علی دیاں دہیاں، بڑی خوبصورت مجلس ہے۔ وَيَوْمَ كَلْثُومٍ وَيَا سَكِینَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّی سلام، ہن اللہ دے حوالے۔ اج رات دا مہمان زہرا دلال، دس محرم دا دن ہے، 1950 تیراں دے نشان میرے مولا حسین دے کرتے، ایک تیر ہے جڑا میرے مولا حسین دے متھے تے لگا ہویا، تیر تا مولا کڈ چھوڑا ہے پر رات نہیں رک دی، متھے تے ہاتھ رکھ کے ٹردے ٹردے بہن دے خیمے دے پچھلے پاسے آئین، اکبر دے پاک بابے متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھا الذی کالا وقت وداعہ من الخیام یا زینب، وَيَوْمَ كَلْثُومٍ وَيَا سَكِینَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّی سلام، ہن اللہ دے حوالے۔ میں بسم اللہ علی دیاں دھیاں راضی ہومن، جنت نالوں قیمتی ماحول ہے جڑا بنا کے بیٹھے ہو، پوری کائنات ویکھ رہی ہے۔ ایک جملہ پڑھنا چاہندا، نبیاں دے سردار
ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਭਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨ ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਕੱਲ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੰਜਣਾ ਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾਂ ਬਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਏ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਤਲ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਸਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੇਸੇ ਡਾਢੀ ਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ। ਮੈਂ ਮਸਾਇਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਵੱਦਤ ਹੁਸੈਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਪੜਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬੇ ਆਸ਼ੂਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਰੋਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਵਣ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੇ ਬਹੁ ਲੱਗਦੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦਿਲਾਲ ਹਾਲ ਮਿੰਨਾ ਸਰਯਨ ਸੁਰਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰ ਏ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੁਬਾਬ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆਸ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਇਸ। ਅਲਾਮਾ ਨਸੀਮ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਖਯਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਜ ਪਈਏ ਮਲਕਾਏ ਜ਼ੰਜੁਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਲੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਆਈ। ਆਦੀਏ ਆਲੀਆ ਜਲਦੀ ਆ रुबाब दे हाथ च तीर ते कमाने मेरी सैन ज़ैनब आलिया आके एक हाथ तीर ते रखिया एक कमान ते रखिया बीबी आदिए भर जाई अल्लाह दा नाई तीर न चला तीर न चला तीर न चला। जेड़े वेले मेरी सैन त्रै वारी आखे तीर न चला रुबाब दे हत्थां विचों तीर ते कमान मिट्टी ते झण पी आए। आदिए बार बार मैनू जो आदिए तीर न चला पहले बिरानु आख गरीब ना सड़ा। ज़हरा दियां धीयां राजी होवण। मेरे मौला अली दा फरमान है शरीफां नूं धीयां नालों नूहां ज़्यादा प्यारियां होंदियां। जेवर पा के जिद्दां मकतल विच आईए हर बीबी हर वारस दी लाश ते आके हिक हिक वैन कीता चुप करके खड़ोती रही अली असगर दी मां। मेरी सैन ज़ैनब आलिया फरमाया भरजाई तू भी वंज कोई वैन कर आदी है तेरा रिया कोई नहीं तो मेरा हिको 6 महीनों दा मारा गया है। आदी है नहीं तू शहीद आजम दी मां है वंज अली असगर दी लाश ते जाके हिक वैन कर। उस वेले टुरदी टुरदी आईए पमाल शुदा पुत्र दी लाश हत्थां ते चाहिए। तुसां सुनिया नहीं 6 महीनों दा पुत्र होवे घोड़े दियां सुंभां नाल पमाल हो जावे पिछे कोई शै बचदी है। पमाल शुदा पुत्र दी लाश हत्थां ते चाहिए। माँ दी हसरत पढ़ना चाहता शहादत नहीं पढ़दा शहजादा अली असगर दी अलामा साहब आ गए। मैं माँ दी हसरत दा हिक्को वहन करके मिंबर इन्हां दे हवाले करन लगा।
ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਏ। ਬਸ ਉਹ ਹਿੱਕਾ ਵਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਸੀ ਹਿੱਕਾ ਵਹਿਣ ਜਿਸ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਏ ਉਹ ਸਮਝ ਵੈਸਣ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਨੇ ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆਈ। ਆਦੀਏ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਦਾ ਹਵੇਂ ਤੱਤੀ ਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਏ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਈ ਆਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆਈ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੁਹਾਤਬ ਹੋਈਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਜਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਵੱਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਰਹੀ ਅਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्ला ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਮੁਹਾਤਬ ਹੋਈਏ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਤੂੰ ਸਮ ਪੋਕੋਲ ਉਹ ਬਿਰਾਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਫਾਰ ਤੇ ਵੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜੀਬੇ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਡੇ ਕਫਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਇਓ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਮਤ ਗਰੀਬੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੈ ਕੋ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਨਾ ਰੁਲਾਣ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪੇ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੀਬੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਯਾਰ ਮਾਨੇ ਹਲਬ ਡਾਡਾ ਦੂਰੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵਾਵਾਂ। اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں ایک دفعہ پھر صبح کی جو مجلس ہے جو علی اکبر کی شہادت کے سلسلے کی اور اذان علی اکبر کے سلسلے کی مجلس ہے 3:45 پہ مجلس کا آغاز ہوگا اور یہ صبح کی نماز تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو روز عاشور کی مجلس ہے اعمال اپنے گھروں سے کر کے آئیے گا آپ، اور 1:45 پہ انشاءاللہ ظہرین کی نماز ہوگی اور اس کے فوراً بعد مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فاقہ شکنی کی نیاز آپ کو دی جائے گی، لیکن آپ یہاں پہ فاقہ شکنی نہیں کریں گے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یا گھروں میں جا کے کریں گے۔ اور یہ مجلس جو ظہرین کی 1:45 پہ شروع ہوگی، دوپہر کی مجلس روز عاشور کی، یہ مومنین اور مومنات دونوں کے لیے ہے، جینٹس اور لیڈیز کے لیے، ممبرز کے لیے، اور نان ممبرز 50 لیڈیز اور 50 جینٹس جو ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ جو پہلے آئیں گے ان کو جگہ مل جائے گی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اور مجلس شام غریباں جو ہے وہ بھی صرف جینٹس کے لیے ہے،
اور نماز مغربین 8:21 پہ ہوگی اور 8:45 پہ مجلس شام غریباں کا آغاز ہو جائے گا. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. جو مومنین بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, یہاں پہ دینا چاہتے ہیں, وہ اسد بھائی کو اور امجد شاہ صاحب کو. امجد شاہ صاحب نیکسٹ ڈور جو ہال ہے اس میں تشریف فرمایا, آپ ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں, اور جو مومنین یہاں دینا چاہتے ہیں اسد بھائی کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور جو آن لائن یا کس طرح سے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, ہماری ہدایت ٹی وی کی اسکرین پر آپ کو ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس husainiya.org.uk ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. اس پہ بھی آپ کو ہماری بینک کی تفصیلات جو ہیں مل جائیں گی. وہ آپ آن لائن بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں حجت اسلام قبلہ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی شب عاشور کی اس مجلس سے مومنین سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.